کاشتکار بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گندم کی فصل ملکی فوڈ سیکیورٹی میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سال حکومت پنجاب نے صوبہ پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف 1,65,00,000 ایکڑ مقرر کیا ہے۔ محکمہ زراعت بھرپور مہم جاری رکھے ہوئے ہے، اور آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں تشریف فرما ہے ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچرل انفارمیشن نوید عصمت کالو صاحب۔ جی نوید عصمت کالو صاحب، یہ بتائیں کہ اس مرتبہ گندم کی کاشت کا سیزن شروع ہونے سے پہلے کچھ حلقوں کی جانب سے ایک منفی مہم چلائی گئی کہ کاشتکار اس مرتبہ زیادہ رقبہ پر گندم کاشت نہیں کریں گے، تو آپ بتائیں کہ محکمہ زراعت حکومت پنجاب نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے؟ جو نیگیٹو پروپیگنڈا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے محکمہ زراعت جو ہے وہ پریکٹیکلی میدان میں آیا۔ محکمہ زراعت کی فیلڈ فارمیشنز کو وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی صاحب اور سیکٹری زراعت پنجاب افتخار علی چوہو صاحب کی واضح ہدایات تھیں کہ وہ کاشتکاروں کی بروقت رہنمائی کریں۔ گندم کی فصل جو ہے یہی فوڈ سیکیورٹی کی ضامن ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ کاشتکار کا بھی بھلا ہے۔ فیلڈ فارمیشنز نے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ایک پوری مہم چلائی اور کاشتکار کو گندم کی اہمیت اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آگاہ کیا۔ نوید صاحب یہ بتائیں کہ محکمہ زراعت حکومت پنجاب کاشتکاروں کو زیادہ رقبہ پر گندم کاشت کرنے کے حوالے سے کیا ترغیب دے رہا ہے؟ تقریباً 75 ارب روپے جو ہیں وہ کسان کارڈ کے لیے جو حکومت پنجاب نے بلا سود قرض اسکیم کے لیے دیے تھے، اس سے کاشتکاروں نے خریداری کی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 24 ارب روپے کی کھاد جو ہے وہ خرید کی گئی، جس میں سے کوئی 15-16 ارب کی تو صرف اکیلی ڈی اے پی کھاد خریدی گئی۔ اور ڈی اے پی کی اہمیت یہ ہے کہ جس فصل میں، گندم میں خاص طور پہ ڈی اے پی ڈلتی ہے، ڈی اے پی اس کی پیداوار بڑھا دیتی ہے۔ جس مومنٹم سے، جس سپیڈ سے اور جس پیس سے ہماری کاشت چل رہی ہے، ہمارے کاشتکاروں کا رسپانس اچھا ہے، ہماری فیلڈ فارمیشنز کا ان کے ساتھ لائزان اچھا ہے، ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ کھادوں کے لیے کسان کارڈ اویلیبل ہیں، کسان کارڈ کے ذریعے لون اویلیبل ہیں۔ سیڈ پہ جو ہے اس دفعہ پچھلے سال سے سیڈ بھی کم ریٹ پہ مل رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن نے 6300 کی بجائے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر یہ اپنا سیڈ جو ہے 50 کلو کا تھیلا سرٹیفائیڈ سیڈ جو ہے وہ 4500 روپے کا کر دیا ہے۔ شوگر کین کی کرشنگ کے بعد تو جتنے بھی فیلڈز خالی ہو رہے ہیں، کاشتکار ان میں وہ گندم کی کاشت کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے، ہماری فیلڈ فارمیشن ان کو رہنمائی کر رہی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے ٹارگٹ کے حصول کے لیے منسٹر ایگریکلچر صاحب اور سیکٹری ایگریکلچر صاحب وہ جو ہیں وہ باقاعدگی سے ڈویژنل سطح پر میٹنگز لے رہے ہیں، تمام ڈویژنز میں جا رہے ہیں، ڈویژنل کمشنرز کو آن بورڈ لیا ہوا ہے۔ ڈویژنل کمشنر صاحبان جو ہیں وہ بھی اپنا بھرپور تعاون ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ہماری فیلڈ فارمیشنز کو۔ میڈم سی ایم خود اکنالج کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ گندم لگائیں، میں آپ کے نقصان کی ذمہ دار ہوں۔ اتنے ہائیسٹ لیول پہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جب آپ کو گارنٹی اور شورٹی دے رہا ہے تو کاشتکاروں نے اس پہ بھی بہت اچھا رسپانس دیا ہے کہ ہمیں چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ گارنٹی اور شورٹی دے رہی ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ گندم کی کاشت کے حوالے سے مشینی کاشت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور کیا حکومت پنجاب نے کاشتکاروں کو جدید مشینری فراہمی کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بہت اٹریکٹیو پیکیج دیا ہے کاشتکاروں کے لیے، وہ بہت پہلے اعلان کر دیا تھا، جس میں انہوں نے 1000 ٹریکٹرز اور 1000 لیزر لینڈ لیولر فری آف کاسٹ جو ہیں وہ کاشتکاروں کو فراہم کرنے ہیں جو بذریعہ قراندازی۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہے کہ 12.5 ایکڑ سے 25 ایکڑ والے کاشتکار جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہوگی لیزر لینڈ لیولرز، اور 25 ایکڑ سے زائد ملکیتی رقبے پر گندم کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو وہ جو ٹریکٹرز ہیں وہ فری آف کاسٹ بذریعہ قراندازی دیے جائیں گے۔ اچھا سر، پچھلے سال ہم سب نے یہ دیکھا کہ گندم کے سیزن میں کاشتکاروں کو کھادوں کی فراہمی بہت بڑا مسئلہ تھا، اور کاشتکاروں کو کھادیں نہیں ملتی تھی، اگر ملتی تھی تو بہت زیادہ ریٹ پر ملتی تھی، جس کو زیادہ تر کاشتکار افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بتائیں کہ اس سال گندم کی کاشت کے لیے کھادوں کی فراہمی بلکہ مقررہ نرخوں پر فراہمی کو محکمہ زراعت حکومت پنجاب نے کیسے ممکن بنایا؟ جہاں تک
کھادوں کا تعلق ہے، اویلیبلٹی کا تعلق ہے، قیمتوں کا تعلق ہے، یہ ایک سی ایم پنجاب کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے اور محکمہ زراعت پنجاب کے تحت ایک بھرپور قبل از وقت ہی ایک پلان مرتب کیا گیا تھا کہ ربی سیزن میں کھادوں کی بڑی شارٹیج ہو جاتی ہے، بلیک میں فروخت ہوتی ہیں، بڑے ایشوز آتے ہیں، کاشتکار پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین حکمت عملی مرتب کی گئی. وافر سٹاکس کا جو بندوبست کیا گیا پنجاب میں، جو ضرورت سے زائد ہمیں کھاد ہے اس کے لیے ایک پوری پلاننگ کی گئی تاکہ اگر وافر سٹاکس ایکسیسو کوانٹٹی میں کھاد ہوگی مارکیٹ میں تو کاشتکار جو ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو کھادیں ہیں وہ اپنے ریٹ سے کم 200-400 روپیہ کم قیمت پر اویلیبل ہیں. ڈی اے پی ہو گئی، یوریا ہو گئی. آج کل پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائنوں میں لگ کر لوگ کھادیں خریدتے تھے. اب الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. کسان کارڈ کے ذریعے، وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکار جو ہے وہ کنٹرول ریٹ پر اور کنٹرول ریٹ کے نیچے یوریا بھی اور ڈی اے پی بھی اس کی خریداری کر رہے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت. اچھا سر، یہ بتائیں دھان کے کاشت کے علاقوں میں گندم کاشت کرنے والے کاشتکاروں کے لیے محکمہ زراعت حکومت پنجاب نے کیا اقدامات کیے؟ جہاں تک رائس ایریا کا تعلق ہے، رائس ایریا میں گندم کی کاشت کے لیے محکمہ زراعت نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے. وہ اس میں صرف گندم کی کاشت کا رول نہیں ہے، اس میں سموک کنٹرول کا بھی رول ہے. سپر سیڈر جو دیے ہیں 1000 سپر سیڈر سبسڈی پر، تک 8 لاکھ روپیہ سبسڈی گورنمنٹ پنجاب نے دی ہے. 13 لاکھ کا وہ سپر سیڈر ہے اور صرف 5 لاکھ کاشتکار کا شیئر ہے. اور اس کے ذریعے کاشتکاروں نے وہ 3-4 کام ایک ہی دفعہ کرتا ہے. سپر سیڈر وہ زمین بھی تیار کرتا ہے، سیڈ بھی ڈرل کرتا ہے اور فرٹیلائزر بھی سائٹ ڈریسنگ کرتا ہے، بینڈ پلیسمنٹ اسے کہتے ہیں. وہ سارے کام سائملٹینیسلی ایک ہی دفعہ کرتا ہے. اس کا بہت فائدہ ہے اور اس سے دھان کے وڈ کو آگ بھی نہیں لگانی پڑتی، سموک پر بھی کنٹرول ہوا ہے. ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچرل انفارمیشن نوید عصمت کالوں صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جی تو میرے کاشتکار بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.